کرتی ہیں۔ پھپھو کے کہنے پہ وہ مسکرا دی۔ چند لمحے گزرے تھے جب جہانگیر اپنے کمرے سے اٹھ کر آیا۔ اس کی نظر حیا کے ساتھ بیٹھی لڑکی پہ پڑی۔ پہلے تو پہچانا ہی نہیں، لیکن پھر نوری کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ 4-5 سال پہلے وہ ان کے گھر آئی تھی۔ 16-17 سال کی تھی۔ پہچاننے میں وقت تو لگنا ہی تھا، کیونکہ وہ کافی تبدیل ہو گئی تھی۔ پہلے سے زیادہ سمجھدار، شرم و حیا کا پیکر، پہلے سے زیادہ خوبصورت۔ جہانگیر اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جبکہ اس کے لانچ میں آتے ہی وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ لالی سی بکھر گئی۔ شرم و حیا نے اس قدر گھیرا کہ وہ جہانگیر کو سلام بھی نہ کر سکی تھی۔ چلو تمہارے کمرے میں چلتے ہیں، اس نے حیا سے کہا تو وہ فوراً ہی اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ نورے کا دل دھڑک رہا تھا۔ جس نے کئی سال بعد جہانگیر کو دیکھا تھا، وہ ہمیشہ سے ہی غصے کا تیز رہا تھا۔ جب بھی پھپھو کے گھر آتی، اسے اپنے اس مغرور کزن سے بہت ڈر لگتا، لیکن یہ راز کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس سے خوف کھانے والی نورے دل ہی دل میں اس سے محبت کر بیٹھی ہے۔ ابھی بھی اپنے سامنے جہانگیر کو دیکھ کر وہ دلی جذبات چھپانے کے لیے حیا کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی تھی، جہاں وہ اپنی شادی میں پہننے والے ڈریس دکھا رہی تھی۔ بابا اپنی مصروفیات کی وجہ سے شادی میں نہیں آئے تھے، لیکن اسے بھیج دیا تھا۔ رابعہ بیگم اس کی پھپھو تھی، جن کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا عمیر، جس کی ابھی شادی تھی، اس سے چھوٹا جہانگیر، گوری چٹی رنگت، تیکھے مردانہ نین نقش، وہ ایک وجاہت سے بھرپور خوبصورت نوجوان تھا۔ جتنا ہینڈسم اتنا مغرور۔ غصہ ہمیشہ اس کی ناک پہ بیٹھا رہتا۔ بچپن سے ہی اس کے غصے کی بہت عادت تھی۔ بڑے ہوتے ساتھ یہ اس کی فطرت کا خاصہ بن گیا۔ اور ان کی تیسری بیٹی تھی، اور وہ تھی حیا، جو ان دونوں سے چھوٹی تھی اور نورے کے بے حد قریبی دوست بھی تھی۔ ان دونوں کی ایک دوسرے سے خوب بنتی تھی۔ نورے کے پاس اپنا موبائل نہیں تھا، لیکن وہ اکثر اپنے گھر کے لینڈ لائن نمبر سے حیا سے بات کر لیا کرتی تھی۔ پھپھو اور حیا کے علاوہ اس نے اپنے باقی دونوں کزن سے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہاں، البتہ عمیر نے کافی بار اسے بالکل بہنوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ بچپن میں وہ جب یہاں آتی تھی، پچھلے شاید 4-5 سال پہلے بھی جب وہ یہاں آئی تھی، تب عمیر سے ہلکی پھلکی اس سے بات ہوئی تھی، لیکن اس کے برعکس وہ جہانگیر کو جیسے دیکھتی تھی اٹھ کر ادھر ادھر ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ اس کا غصہ اسے بہت تکلیف دیتا تھا اور اس کا دل دھڑک کر اس کے حلق میں آ جاتا تھا۔ وہ اب تو پہلے ہی سے زیادہ بڑی ہو چکی تھی، کافی سمجھدار بھی۔ اس وجہ سے اب اس نے ان دونوں سے بات کرنے سے گریز ہی کیا تھا۔ حیا کے ساتھ آ کر اس کی ساری شاپنگ دیکھی اور پھر اس کے بعد اسی کے کمرے میں ہی بیٹھ گئی۔ دوسرے روز ڈھولکی کا فنکشن تھا اور اس وجہ سے ان دونوں کو ایک ساتھ مل کر ہر چیز ڈیسائیڈ کرنی تھی۔ حیا دوسری کچھ اپنی باپ کی سائڈ کی کزنس بھی آ چکی تھیں۔ ان کے ساتھ بھی نورے کی کافی اچھی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی۔ نورے تھی بھی بڑی دل کی سادہ اور سمپل سی لڑکی، جو چند منٹ میں ہی لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا کرتی تھی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ اسے ہر کسی کے ساتھ گھل مل جانا اچھا لگتا تھا۔ ابھی وہ ان کی ساری کزن کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ ان میں سے ایک الشبا بھی تھی۔ الشبا بھلے ہی خوبصورت تھی، لیکن نورے سے پھر بھی کم تھی۔ نہ جانے کیوں نورے کو دیکھ کر اس کی چھٹی حس نے اسے الارم کیا تھا۔ نوری کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ جیلس ہو چکی تھی۔ وہ ان سب کزنس میں اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی اپنے سامنے کسی کو کچھ نہ سمجھنے والی تھی۔ خود سے زیادہ اگر کسی کو خوبصورت دیکھتی تو اس سے جیلس ہونے لگتی تھی، اور نوری کے ساتھ بھی اسے ایسا ہی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آج رات تو حیا کا کمرہ بالکل فارغ تھا، بس کچھ کزنس ہی آئی تھیں۔ باقی کی کزنس اور تمام رشتہ داروں کی فیملیز نے ابھی آنا ہی تھا، اس لیے آج وہ سب لڑکی حیا کے کمرے میں ہی سو گئی تھیں۔ ایک بیڈ تھا، دوسری طرف اس نے فرش پر ہی میٹرس لگا دیا تھا۔ کچھ لڑکیاں وہاں اور کچھ لڑکیاں بیڈ پر ہی سو گئی تھیں۔ کسی نے صوفے کو اپنا بستر بنا لیا تھا۔ رات کافی دیر تک ہلا گلا لگا رہا تھا۔ رات کے 12 بجے جا کر کہیں تمام لڑکیوں کو نیند آئی تھی، اور رابعہ بیگم کی ڈانٹ پر ہی سب نے سونے کی ٹھانی تھی۔ آخر کار وہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر لمبی تان کر سوئے تو صبح 10 بجے کے قریب ہی اٹھے تھے۔ حالانکہ رابعہ بیگم کئی بار آ کر ان سب کو جگا گئی تھی، لیکن مجال تھی کہ کوئی بھی ایک لڑکی اٹھ پاتی۔ رات کو آخر کار ناشتے اور ہلا گلا کرنے سے آخر فرصت ہی کسے تھی کہ وہ اپنی تھکاوٹ کے بارے میں سوچتی۔ خیر، سب لڑکیاں اپنی اپنی مستی میں جب جب دل کرتا گیا اٹھتی گئیں۔
اور 12 بجے کے قریب جا کر ان لوگوں نے ناشتہ کیا، اور پھر اس کے بعد سبھی لڑکیاں رابعہ بیگم کے کہنے پر ڈھولکی کے فنکشن کے لیے تیار ہونے لگی۔ لیکن اس سے پہلے ہی وہ سب لڑکیاں گھر سجانے میں مگن تھیں۔ گھر کے لان کا ایک حصہ اس فنکشن کے لیے مختص کر دیا گیا تھا، اور اس میں ایک حصہ ان لوگوں نے اسٹیج کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ گھر کے ملازمین کے ساتھ مل کر حیا، نور، الشبا اور باقی کے غزل نے مل کے اسٹیج بنوایا تھا۔ اسٹیج اس قدر خوبصورت بنا تھا کہ یوں لگتا ہی نہیں تھا کہ گھر میں بنا ہے۔ یہ سارا منظر بالکل کسی شادی ہال کی طرح لگ رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بتیاں، چھوٹے چھوٹے کمکمے الگ الگ رنگ میں جل رہے تھے۔ شام کے وقت ڈھولکی رکھی گئی تھی۔ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ رابعہ بیگم نے لڑکوں کی بھی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ لڑکیوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو یا پھر انہیں کسی چیز میں مشکل پیش آئے تو یہ لڑکے ان کا ہاتھ بٹا دیں۔ ان سب میں جہانگیر سر فہرست تھا۔ وہ اس گھر کا وہ واحد بیٹا تھا جو اس شادی میں ادھر پہ ہی کھڑی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، وہ جلدی سے آگے بڑھی اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کچھ سامان لینے لگی تھی۔ ارے جہانگیر، آپ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کچھ سامان مجھے دے دیں، دیکھیں آپ تھک گئے ہوں گے۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب بڑھی تھی، لیکن وہ حیران ہو چکا تھا۔ ایکسکیوز می، یہ آپ جہانگیر مخاطب کیسے کر رہی ہیں؟ آپ نہیں جانتی ہمارے گھر کے رسم و روایت کو؟ کوئی بھی کزن اپنے دوسرے کزن کو نام پر نہیں بلاتی۔ یہاں کی سب لڑکیاں کزن کو بھائی کے طور پر بلاتی ہیں۔ آپ کو مجھے بھائی کہنا چاہیے۔ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں۔ وہ ایک دم سے سخت ہوا تھا۔ معذرت چاہتی ہوں، لیکن میرا ایسا مقصد نہیں تھا کہ میں آپ کو ہرٹ کروں۔ آپ یہ سامان مجھے دے دیں، میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ معصومیت سے گویا ہوئی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے کسی کی ہیلپ۔ الحمدللہ میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں، اور ویسے بھی اس گھر کا اب ایک بیٹا میں ہی ہوں جو کام کر سکتا ہے، باقی تو دلہے راجا ہیں۔ اور خبردار اب دوبارہ میرے سامنے آئی، اور خبردار دوبارہ مجھے بھائی کہے بغیر مخاطب کیا۔ وہ پہلے سے زیادہ غصے میں بولا تو پیچھے کھڑی نورے کا دل ایک دم سے کانپا تھا، جبکہ وہ اس چیز سے انجان تھا کہ اس کی طرف پیٹ کیے کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ نورے ہے۔ وہ اسے غصے سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا، جانے اس شخص کو غصے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں، جہاں دیکھو وہیں پہ غصہ اتار رہا ہے۔ نہیں لحاظ کہ گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے۔ اگر 1 2 دن یہ میرے پاپا کے پاس رہ جاتے تو انہیں بھی عقل آ جاتی کہ مہمانوں سے کے ساتھ کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کے غصے سے خوف کھا چکی تھی، اور دل ہی دل میں اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس کے باپ نے اس کی تربیت کی ہوتی تو وہ آج اس طرح کا لڑکا انسان نہیں ہوتا، بلکہ نورے کی طرح محبت اور شفقت کرنے والا ہوتا۔ نورے خاموشی سے یہ سب کچھ سوچتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ اس کے پیچھے کھڑی الشبا ابھی بھی غصے سے پاؤں پٹک رہی تھی۔ اس کا خون ایک دم سے کھول گیا تھا۔ سارے کام نپٹانے کے بعد سبھی لڑکیاں ڈھولکی کے فنکشن کی تیاری کرنے لگی تھیں۔ ڈھولکی کے لیے سبھی لڑکیاں باہر جمع ہو گئیں، اور پھر ڈھولکی کا فنکشن بڑے اچھے طریقے سے گزر گیا تھا۔ لیکن اس سارے فنکشن میں الشبا نے نوٹ کر لیا تھا کہ جہانگیر اسے نہیں بلکہ اس کے بجائے نورے کی تم ان کی نرم اور خوبصورت شخصیت کو دیکھو گی تو تم یہ بھول جاؤ گی کہ وہ غصہ کرتے ہیں۔ خیر آ جاؤ جلدی سے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی اس بیڈ روم میں لے آئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نور حیا کے ساتھ یہاں سو گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی بیڈ کے تکیے پہ سر رکھا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ دونوں نیند کی وادی میں ڈوب گئیں۔ رات کے 4 بج رہے تھے جب اچانک ہونے والی دستک نے حیا کو بیدار کر دیا۔ اس نے موبائل میں ٹائم دیکھا تو حیران ہوئی۔ وہ سوچنے لگی شاید جہانگیر بھائی اپنے کمرے میں آ چکے ہیں، وہ انہیں یہ بتانے کے لیے کہ آج رات وہ اور نورے ان کے کمرے میں رکیں گی۔ وہ دروازے تک چلی آئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے الشوا کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ آپی، آپ اس وقت سب خیریت تو ہے؟ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے سوال کیا۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے اور مجھے پتی نہیں مل رہی۔ تم ایسا کرو گی مجھے چائے بنا دو کی؟ الشبا نے سر دباتے ہوئے کہا تو حیا نے کفت زدہ ہو کر اپنی چچا زاد بہن کو دیکھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا گئی۔ وہ ان کے گھر مہمان کے طور پر موجود تھی،
اس لیے ان کا کہا ماننا اس پہ فرض تھا۔ ویسے بھی الشبا کے سر میں درد تھا اور وہ شکل سے ہی کافی بیمار دکھائی دے رہی تھی۔ حیا نے اصابت میں سر ہلایا اور دوپٹہ اٹھانے کے لیے بیڈ کی طرف بڑھی۔ الشبا فاتحانہ مسکراہٹ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حیا چپ چاپ کچن میں چلی آئی۔ وہ جمعیاں لیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے دوستوں نے اس سے کہا بھی صبح صحیح کہ مہمان خانے میں رک جاؤ، مگر وہ جانتا تھا کہ یہاں بیٹھا رہا تو ساری رات باتیں ہی ہوتی رہیں گی۔ اس لیے وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ شدید تھکاوٹ کا شکار تھا۔ رات گئے تک فنکشن ہوتا رہا تھا۔ گھر میں ہو کا عالم تھا۔ اس کا دل چاہا کہ چائے پیے، مگر اس وقت نیند اتنی حاوی ہو چکی تھی کہ وہ رک نہیں سکا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا اور دروازہ بند کیا، لائٹ آن کرتے ہی اس کی نظر بیڈ پہ کسمساتے ہوئے وجود پر پڑی۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے لگا شاید رات گئے تک جاگنے کی وجہ سے اسے صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ واپس پلٹا اور پھر مڑ کر دیکھا تو نورے سو رہی تھی۔ لائٹ آن کرنے کی وجہ سے وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ گھبراتے ہوئے فوراً دروازے کی طرف بڑھا، مگر لاک گھمانے پر بھی دروازہ نہیں کھلا۔ وہ زور زور سے لاک کو توڑنے کی حد تک کھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر شاید کسی نے دروازہ پیچھے سے بند کر دیا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے نورے سے نظریں چرا گیا، جبکہ اسے سامنے دیکھ کر وہ پریشان ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جہانگیر بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو پل بھر کو جہانگیر کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ کسی اور ارادے سے ہرگز اس کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ بس آرام کرنا چاہتا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ نورے وہاں سو رہی ہے۔ نورے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے لگا کہ جہانگیر دروازہ بند کر کے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ پیٹنا شروع کرتی، جہانگیر نے اس کا بازو سے دبوچا اور دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ دروازہ کیوں بجا رہی تھی؟ وہ غصے سے دھاڑا تو نورے کانپ کر رہ گئی۔ آپ نے دروازہ کیوں بند کیا؟ اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں یہاں سونے آیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا تم یہاں سو رہی تھی، اور میں نے دروازہ بند نہیں کیا، کسی نے پیچھے سے دروازہ بند کیا ہے۔ تم خاموش رہو، میں کچھ سوچتا ہوں۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا، وہ دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ نورے نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر وہ جھنجھلاتا رہا۔ کوئی حل نہیں سوجھ رہا تھا۔ اگر دروازہ بچاتا تو گھر میں سبھی مہمان موجود تھے، سب کو پتہ چل جاتا کہ نورے اس وقت اس کے کمرے میں موجود ہے۔ لوگوں کی نظر میں اس معصوم لڑکی کا کردار مشکوک ہو رہ جاتا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ کیا سوچیں گے؟ میرے بابا تو مر ہی جائیں گے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو جہانگیر نے غصے سے گھور کر اسے دیکھا۔ میں بھی تمہاری عزت کی پرواہ کر رہا ہوں، اگر دروازہ بجائے تو سب جمع ہو جائیں گے۔ رکو، میں عمیر بھائی کو فون کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے موبائل اٹھاتے ہوئے عمیر کو کال ملانے لگا۔ عمیر ابھی بھی کچن سے چائے لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جہانگیر کی کال دیکھ کر وہ حیران ہوا، آخر وہ اس وقت کال کیوں کر رہا ہے؟ جلدی سے کال اٹینڈ کی تو وجہ جان کر حیران رہ گیا۔ دبے قدموں وہ جہانگیر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں سے الشبا کو جاتے ہوئے دیکھا۔ نیا سوٹ لا دیں گے، رونا تو بند کرو، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ تو نورے نے اپنی آنکھیں صاف کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے تمہاری بھائی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے، وہ غصے سے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ حیا نے اپنا سر تھام لیا۔ نہ جانے کون تھا جو نور کے کام بگاڑے جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے الماری کی طرف بڑھی اور سوٹ دیکھنے لگی۔ اس نے کچھ ایکسٹرا سوٹ بھی لیے تھے، شاید ان میں سے کوئی نورے کو پسند آ جائے، وہ آج کے لیے پہن لے، ورنہ وہ ایسے ہی منہ بسورے پھرنے والی تھی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں مال لے جا سکتا ہوں، تم اپنے لیے سوٹ لے لینا۔ جہانگیر نے شرمندہ ہو کر نورے کو مخاطب کیا۔ وہ سر درد کی وجہ سے چائے بنا رہی تھی۔ جب جہانگیر وہاں آیا تو وہ بس وہ سوٹ کو بچانا چاہ رہا تھا، نہ جانے کس نے سوٹ پہ سری رکھ دی تھی۔ مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے، وہ تلخی سے بولی۔ چائے اونڈلنے لگی، ایک دم چائے اس کے ہاتھ پہ گری تو وہ سسک کر رہ گئی۔ جہانگیر جلدی سے آگے بڑھا، اس کا ہاتھ تھا ان کا نل کے نیچے رکھا دیا۔ ٹھنڈا پانی پڑا تو جلن کی شدت کم ہوئی۔ الشبا کسی کام سے کچن میں داخل ہوئی۔ ان کو اس طرح ایک دوسرے میں کھویا ہوا دیکھ کر وہ اندر تک سلگ اٹھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولی تو نورے جلدی سے جہانگیر سے فاصلہ بنا گئی۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی؟ اور یہ تمہارا گھر نہیں ہے جہاں تم اتنی آواز میں بات کرو گی؟ جہانگیر نے غصے سے الشبا کو گھورا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نورے بے بسی سے ہاتھ دیکھ کر رہ گئی جو لال ہو رہا تھا۔ وہ الشبا کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے جانے ہی لگی تھی جب الشبا نے اس کا جلا ہوا ہاتھ تھاما اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے سختی سے بولی، جہانگیر سے دور رہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کے نورے نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ کچن سے نکلتی چلی گئی اور اس کے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ وہ کمرے میں آتی ہی واش روم میں گھس گئی
اس کو اس حالت میں دیکھ کر حیا سر پکڑ کے رہ گئی، نہ جانے اب کس کی بات سن کر آئی تھی۔ وہ انٹرورٹ تھی اور اسے لوگوں کو جواب دینا نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر لوگوں کی باتیں سے بری لگ جاتی تھی اور وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگ جاتی تھی۔ یہ سوٹ میں نورے کے لیے لایا ہوں، مجھے جو چیز سمجھ آئی میں لے آیا ہوں۔ یار میں نے سچ میں اس کا سوٹ نہیں جلایا، میں تو جب آیا تھا اس کے سوٹ پر کسی نے استری رکھ دی تھی۔ وہ صفائی دیتے ہوئے وہ بولا تو حیا نے اپنا سر پکڑ لیا، نہ جانے کس نے وہاں سیڑھی رکھ دی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ نورے بھول چکی ہو، وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ اچھا اب اسے بتانا مت کہ یہ سب میں لایا ہوں، ورنہ وہ پہنے گی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ اس کی مسکراہٹ پہ حیا کو تعجب ہوا، مگر وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ جیسے ہی نورے آنکھیں ملتے ہوئے باہر آئی، سیم ویسا سوٹ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ سوٹ کون لایا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو حیا سوچ میں پڑ گئی اسے کیا جواب دے۔ یہ ساری میچنگ کی چیزیں میں نے نکالی ہیں اور یہ سوٹ میرے پاس تھا، تمہیں یاد ہے ہم نے اکٹھے لیا تھا، مگر میں نے پہنا نہیں تھا، تو یہ تم پہن لو۔ کلر ڈیفرنٹ ہے مگر تم پر بہت پیارا لگے گا۔ بلو کلر جہانگیر کا فیورٹ تھا اور وہ اسے اس رنگ میں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے جان بوجھ کر لال کلر کا فراک ہونے کے باوجود وہ بلو لایا تھا۔ اچھا جلدی سے جاؤ اور یہ سوٹ پہن لو، ہمیں پارلر بھی جانا ہے۔ حیا نے اسے دھکا دیتے ہوئے واش روم کی طرف دھکیلا تھا۔ وہ نوروٹے انداز میں کپڑے اٹھا کر چلی گئی۔ وہ بالکل اس کے سائز کے کپڑے تھے۔ وہ پہن کر باہر آئی، لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ حیا نے دیکھا تو حیران رہ گئی، یار یہ کلر تم پہ بہت سوٹ کر رہا ہے۔ حیا نے اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے کہا تو نورے مسکرا کر رہ گئی، تم بھی نہ ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کرتی رہتی ہو۔ وہ شرماتے ہوئے بولی تو حیا نے اسے زور سے گلے لگا لیا۔ سچ میں بہت پیاری لگ رہی ہو، ابھی تو میک اپ ہونا بھی باقی ہے، میں تمہیں دیکھنے کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ نورے میک اپ کا سامان بیگ میں ڈالتے ہوئے جولی وغیرہ دیکھنے لگی۔ چوڑیاں بھی اس کے ہاتھ کی سائز کی تھیں، اس سے حیرت ہوئی مگر اس نے چوڑیاں پہن لی۔ اچانک کمرے کا دروازہ نوک ہوا تو وہ جلدی سے پلٹی۔ جہانگیر کو سامنے دیکھ کر وہ جلدی جلدی سر پر دوپٹہ جمانے لگی۔ جہانگیر بھائی آپ یہاں؟ ابھی اس نے لفظ ادا ہی کیا تھا جب جہانگیر محبت ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا، اور کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی نورے ہے۔ بلو کلر سچ میں اس پر خوب جچ رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے گھبراتے ہوئے رک پھر گئی۔ جہانگیر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ وہ میں حیا کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے اس سے کام تھا۔ وہ بہانہ بناتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ نورے پلٹی تو وہ وہاں نہیں تھا، وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ پارلر سے تیار ہو کر باہر نکلی تو جہانگیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ پلک نہیں جھپک پا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے مسمرائز کر دیا ہو۔ بھائی کس کو دیکھ رہے ہیں؟ حیا نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، یہ جانتی تو تھی، مگر جہانگیر کے رویے نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ بے شک وہ اس سے محبت کرتی تھی، مگر وہ اپنے باپ کی بات بھی کبھی نہیں بھول پائی تھی۔ انہوں نے قسم دی تھی کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی جس سے ان کی تربیت پر سوال ہو۔ نورے کی ماں اس کو پیدا کرتے ہی وفات پا گئی تھی، اس کے باپ نے ہی اس کی تربیت کی تھی۔ وہ جہانگیر کو پسند تو کرتی تھی مگر کبھی اظہار نہیں کر پائی۔ وہ اپنے کردار پر سوالیہ نشان برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سارا راستہ وہ گنگناتے ہوئے باہر دیکھنے لگی۔ جہانگیر بھی گاہے بگاہے شیشے کے ذریعے اس پر نظر ڈال لیتا تھا۔ حیا موبائل پر مصروف رہی۔ اچھا تم دونوں جاؤ، تب تک میں باقی مہمانوں کو لے آتا ہوں۔ جہانگیر نے دونوں کو کہا تو وہ اچھے بچوں کی طرح سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ نورے سیدھا اسٹیج پر عمیر کی بیوی کی طرف بڑھ گئی، جہاں حیا کال سننے کے لیے وہیں تھوڑا فاصلہ بناتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ نورے بہت پیاری لگ رہی ہے، رابعہ بیگم نے محبت سے کہا تو الشبا ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ نورے کے لیے سوٹ کون لایا تھا؟ رابعہ بیگم کے وہاں سے جاتے ہی الشبا نے حیا سے سوال کیا تو اس نے فوراً موبائل بند کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں آپی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا؟ حیا نے تنزیہ کہا، کیونکہ وہ اس کی سوال سمجھ چکی تھی۔ نہیں وہ بہت پیاری لگ رہی ہے، الشبا نے جلن کو ایک طرف رکھتے ہوئے جواب دیا تو حیا مسکرائی، ہاں جی میرے بھائی کی پسند جو ہے پیاری تو ہونی تھی۔ رابعہ بیگم بے یقینی سے نورے کو دیکھ کر رہ گئی۔ تم میری بیٹی کے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہو؟ مراد حسن نے چیختے ہوئے کہا تو الشبا کہنے لگی، جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بیٹی بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، وہ بھی تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی۔ رابعہ بیگم نے اس کے منہ پہ زور سے تھپڑ مار دیا۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہو نورے؟ مراد حسن نے غصے سے کہا تو نورے سر جھکا کر رونے لگی۔ ماموں جان میں اس کو پسند کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جہانگیر نے فوراً سے صفائی دی
تو مراد صاحب نے آگے بڑھ کے بیٹی کے منہ پہ دو تھپڑ مارے۔ آج سے ابھی سے تم میری بیٹی نہیں ہو اور گھر لوٹنے کی جسارت مت کرنا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ماما آپ کو مجھ پہ یقین ہے نا؟ رابعہ بیگم کو دیکھتے ہوئے جہانگیر نے کہا تو وہ صابت میں سر ہلا گئی۔ میں بھی اسی وقت نورے سے نکاح کروں گا۔ وہ حتمی فیصلہ کرتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ الشبہ رونے لگی جبکہ فیروزہ بیگم نے باقی عورتوں کو بلا کر ساری حقیقت گوشت گوار کر دی تھی کہ لوگ نورے کے کردار پہ باتیں کر رہے ہیں۔ وہ سر جھکا کر رہ گئے۔ جہانگیر کے ایک جملے نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ اس کا اور جہانگیر کا نکاح ہوا۔ اس کا باپ نکاح کے فوراً بعد وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ آخری بار باپ کے ہاتھوں رخصت بھی نہیں ہو پائی۔ تم یقین کرو میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ جہانگیر نے نورے کا ہاتھ تھاما تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر رہ گئی۔ الشبہ وہاں سے روتے ہوئے ماں کو لے کر جا چکی تھی۔ وہ بچپن سے جہانگیر کو پسند کرتی تھی۔ اس کی ماں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی شادی ہوگی تو صرف جہانگیر سے ہوگی، مگر آخری وقت میں اس نے جس لڑکی کو پھنسانا چاہا تھا اس نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ ابھی جہانگیر نے نورے کا ہاتھ پکڑا ہی تھا جب اس نے زور سے جھٹکا دیا۔ کئی نظروں سے یہ بات چھپی نہ رہ سکی تھی۔ رخصتی ہوئی تو وہ لوگ ملک پیلیس پہنچے۔ حیا بہت خوش تھی جبکہ نورے مسلسل رو رہی تھی۔ اب عمیر کی شادی کے ساتھ ساتھ نورے اور جہانگیر کی بھی شادی ہو گئی تھی، اور رابعہ بیگم کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا تھا؟ وہ تو چاہتی یہی تھی کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دونوں بیٹوں کی خوشیاں دیکھے، اور اب خدا نے یہ وقت لا ہی دیا تھا۔ گھر لانے کے بعد رابعہ بیگم نے خوب سمجھایا تھا کہ بیٹا دیکھو، جو ہوتا ہے بالکل اچھے کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک کچھ نہیں کرتے جب تک انسان وہ بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں ہو جاتا، اور اب دیکھو تم پر اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس کا بوجھ تم اٹھا سکتے ہو۔ پھر اس کے بدلے میں، اس کے صبر کے بدلے میں خدا نے تمہیں کتنا سب کچھ دیا ہے۔ تمہاری کزن سے شادی ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اتنا اچھا گھر بار بھی مل گیا ہے۔ اب اپنے آنسو پوچھو اور اس کے بعد میں تمہیں روتا ہوا نہ دیکھوں۔ اب آخری بار رسم ادا کرنی ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئی جبکہ اب نورے نے بھی آہستگی سے خود کو سنبھال لیا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کر ان کی شادی کی آخری رسمیں ادا کرنے کے بعد ان دونوں کو مہمانوں کی طرف سے کچھ فرصت میسر آئی تھی۔ رابعہ بیگم نے حیا کو اشارہ کیا تو حیا نوری کو اٹھاتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ارے نورے، تم جانتی نہیں ہو کہ میں اس رشتے سے کتنی خوش ہوں۔ بھلے ہی یہ سب کچھ بہت اچانک اور سرپرائزنگ تھا، لیکن تم جانتی ہو میرے دل کی مراد بھر آئی ہے۔ ایک تم تھی میری بیسٹ فرینڈ، اوپر سے میری فیوریٹ کزن، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں، لیکن کمبخت یہ الشبہ درمیان میں آ گئی تھی۔ تم فکر نہ کرو، آج جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب کچھ ایک نہ ایک دن سامنے ضرور آئے گا، اور تم فکر نہ کرو، تمہیں یہاں پر اتنا پیار ملے گا کہ تم اس سارے حادثے کو بھول جاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ کچھ لمحے بعد دروازے کی دستک ہوئی تو ایک دم سے نوری کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ جس سے محبت کرتی تھی اسے وہ مل گیا تھا۔ ایک طرف تو اسے اپنا خوش نصیبی دکھائی دے رہی تھی، لیکن دوسری طرف اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ شخص اتنا غصے والا تھا، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، نہ جانے پوری زندگی وہ اس کے ساتھ گزار سکتی تھی یا نہیں۔ دروازے کے کھلنے پہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ خود کو ٹھیک کرتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو ابھی بھی جاری تھے۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کی جانب آیا، اس کے ساتھ آ کر وہ بیٹھا اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں اپنے چہرے پر پا کر وہ بے حد نروس ہونے لگی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے ابھی وہ بات کرے گا تو غصہ کرے گا اور اس کے غصے سے وہ سہم سی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نرمی سے اس کے تھوڑی پہ انگلی کی گرفت ڈالتے ہوئے اس کی تھوڑی کو اپنی طرف کر گیا، جبکہ نوری کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پہ بکھرا تھا۔ اس کے دل میں ایک درد سا تھا جو آنسو بن کر بہہ رہا تھا۔ جو کچھ آج ہوا تھا اس نے اسے لرزا کر رکھ دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کا مان بھی ٹوٹا تھا، جس کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا دل بھی ٹوٹ چکا تھا۔ ارے یہ کیا، تم رو کیوں رہی ہو؟ خبردار، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو نے
اس کے دل کو کچھ کیا تھا۔ وہ اپنی انگلی سے اس کے چہرے کو صاف کرتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا تھا۔ اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ اسے حیا کی وہ بات یاد آئی تھی جب اس نے کہا تھا، میرے بھائی کو کی نرمی اور خوبصورت شخصیت کو جب تم دیکھو گی تو تمہیں یہ لگے گا بھی نہیں کہ وہ کبھی غصہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگلے ہی وہ لمحے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کے اتنا زیادہ قریب آ کر اپنی دھڑکنوں پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں، دیکھو نورے، میں بہت خوش ہوں کیونکہ تم جانتی ہو آج صرف میری شادی کی خوشی نہیں بلکہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے اپنی محبت کو پا لیا۔ ہاں نورے، میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا ہوں لیکن تم جانتی ہو میں کبھی کہہ نہیں پایا۔ دوسرا، تم ڈر کر سائڈ ہو جاتی تھی، مجھ سے کبھی بات ہی نہیں کرتی تھی اور ہمیشہ سے ہی دور دور رہتی تھی۔ تمہارا شرمانا نہ جانے مجھے بہت پسند تھا اور اب میں امی سے بات کرنے ہی والا تھا، لیکن تایا جان نے ہمیں یہ اشارہ دیا تھا کہ وہ رشبہ کی شادی مجھ سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے وہ آفت میرے سر سے ٹلی۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں ہمارے لیے بہت اچھا ہوا ہے کہ تم مجھے مل گئی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتے بیٹھا تھا۔ آخری بات پر اس نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی لیکن اس نے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑے، انگلیاں پھیری تھی جیسے اسے ان سب چیزوں سے کچھ فرق ہی نہ ہو۔ اس نے آنکھوں بھی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ کر دی تھی۔ حیا مسکراتے ہوئے واپس چل رہی تھی اور وہ بھی فریش ہو کر اس کے ساتھ ہی نیچے آیا تھا۔ نیچے آتے ہی ابھی وہ ڈائننگ ٹیبل پر ہی نہ آیا تھا کہ پیچھے سے ملازمہ نے آواز دی، جہانگیر صاحب باہر تمام وہ ملازمین آئے ہیں جنہیں آپ نے شادی میں ڈیوٹی پہ لگایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے انہیں بلایا ہے۔ ارے ہاں، انہیں میں نے ہی بلایا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے سبھی لوگوں کی جانب دیکھا جن میں مراد حسن، روزہ بیگم اور رابعہ بیگم، الشبہ اور تمام لوگ موجود تھے۔ شور و شراب ابھی بھی بہت تھا لیکن جہانگیر کو دیکھ کر سبھی خاموش ہو گئے تھے۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، آپ لوگ بیٹھ کے ناشتہ کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا، جبکہ ایک سائڈ پہ دو کرسیاں پڑی تھیں جن میں سے ایک پر جا کر نورے بیٹھ گئی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے چیئر کو گھسیٹتی ہوئی الشبہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نورے نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں نورے کو حقارت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تھی، باہر سے شور کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے ایک ملازم وہیں ٹیبل کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ سبھی لوگ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب وہ ملازم نیچے گرا تو سبھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ مراد حسن آگے بڑھے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ دیکھو اس بچے کو کیوں مار رہے ہو؟ ماموں جان، آپ نہیں جانتے کہ یہ انسان کون ہے؟ یہ وہ انسان ہے جس نے آپ کی بیٹی پہ الزام لگایا، اور کس کے کہنے پہ لگایا ہے؟ بتاؤ بتاؤ ابھی کے ابھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے ملازم کے گریبان سے پکڑا اور ایک ہاتھ سے اس کے کان کے پیچھے تھپڑ مارنے ہی لگا تھا کہ وہ دونوں ہاتھ آگے جوڑتے ہوئے روتے ہوئے کہنے لگا، صاحب جی مجھے مت مارے، یہ سب کچھ میں نے الشبہ بی بی کے کہنے پہ کیا تھا، اور جو کچھ بھی یہاں ہوا ہے وہ سب کچھ الشبہ بی بی کے کہنے پر ہی ہوا ہے۔ انہی کے کہنے پر ہی نورے بی بی کا سوٹ جلا، انہی کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ مجھے معاف کر دیں، انہوں نے ہی ساری گیم رچائی تھی اور مجھے پیسے دیے تھے۔ میں معافی مانگتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ یہ سننا تھا کہ رابعہ بیگم نے حقارت سے اس کی جانب دیکھا۔ فیروزہ بیگم بھی شرمندہ سی نظر آ رہی تھی، جبکہ ان کے ساتھ کھڑی الشبہ ایک دم سے کنگ رہ گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مراد حسن آہستگی سے پیچھے مڑے اور اپنے سامنے کھڑی نورے کو دیکھنے لگے۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے معاف کرنا بیٹی، نہ جانے کیسے میں نے تمہارے کردار پر شک کر لیا، اپنی تربیت پہ مجھے یقین نہیں رہا، پر بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے۔ یہ سب کچھ سامنے آنا تھا اور یہ سب کچھ تمہارے سامنے کھلنا تھا، خدا نے مجھے دکھانا تھا کہ میری بیٹی ایسی نہیں۔ وہ روتے ہوئے باپ کے سینے سے لگی جبکہ وہ مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ رابعہ بیگم اس سے پہلے کچھ کہتی، فیروزے نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ شرمندگی نے ان دونوں کو یہاں پر ٹکنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ باقی سب لوگ ان دونوں کو اس چیز سے بے حد خوش تھے کہ مراد حسن نے ہاتھ تھام کر جہانگیر کو اپنی طرف بلایا اور جہانگیر بھی ان کے سینے سے لگ گیا۔ جہانگیر نے آنکھیں اٹھا کر اس کے سینے سے لگی نورے کو دیکھا، نورے بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔
دونوں نے مسکرا کر شرماتے ہوئے نیچے دیکھ لیا اور اس کا شرمانا جہانگیر کو اچھا لگا تھا۔ حیا اور رابعہ ان دونوں کی نظریں وار رہی تھیں۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس گھر میں مزید خوشیاں آ چکی تھی۔ عمیر اور اس کی بیوی بھی مسکراتے ہوئے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ خدا نے کیسے ان دونوں کو ملایا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جب دو دلوں کو ملانے پر آتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ملن ممکن ہے یا نہیں، وہ بس کن فرما دیتے ہیں۔ خدا ہر کسی کی محبت کو کن فرمائے، آمین۔